بیان نہ کریں. یہ بہت ضروری ہے. میرے عزیز دوستو، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کا جسم آپ کے اوپر حلال کیا ہے، اس اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان کے لیے لباس کا کردار ادا کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو درجہ بنایا، ایک شوہر کا جو درجہ بنایا ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام جاتے ہیں، کسی سفر پر جاتے ہیں، وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے بادشاہ کا سجدہ دے رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. واپس آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں انہوں نے گزارش کی، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے ایک دنیا کا عام قسم کا بادشاہ تھا، لیکن لوگ اس کا سجدہ کر رہے تھے احترام کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے. اس بادشاہ کے مقابلے میں جب ہم آپ کی ہستی کو دیکھتے ہیں، آپ تو کہیں زیادہ محترم ہیں، آپ تو کہیں زیادہ قابل عزت ہیں، چاہے جانے کے قابل ہیں، محبت کے لائق ہیں. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی ہمیں سجدے کی اجازت دے دیں، کیونکہ تعظیم کی اس سے بڑی صورت اور کوئی نہیں ہو سکتی. جب عام بادشاہوں کے سجدے لوگ کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول ہم آپ کا سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیشانی جو اللہ پاک نے بنائی ہے نا، یہ جبین جو اللہ پاک نے بنائی ہے، یہ ماتھا جو اللہ پاک نے بنایا ہے، یہ انسان کی شخصیت کا نمائندہ ہے. اس کو کسی اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکانے کی اس نے اجازت نہیں دی ہے جس نے اس کو بنایا ہے. چاہے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے افکار کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے وہ ولی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ نبی کیوں نہ ہو، بلکہ انسان ہونے کی حیثیت سے تو وہ انسان ہے نا. یہ بڑی بھاری انویسٹمنٹ ہے، یہ شاہکار تخلیق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے. اللہ فرماتا ہے جب اس کو تم کسی کے سامنے جھکاتے ہو، تم اپنی توہین تو کرتے ہو، سو کرتے ہو، میری بھی توہین ہوتی. لیکن اس موقع پر ایک مضمون بیان کر گئے. آپ نے فرمایا اگر میری شریعت میں اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. یہ مقام رکھا ہے شوہر کا، لیکن اجازت اس کی نہیں ہے. اگر اجازت ہوتی، کسی نبی کے لیے نہیں، کسی ولی کے لیے نہیں، میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کا سجدہ کرے. یہ مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، شوہر کو یہ مقام دیا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی بیوی کو شوہر اپنے کسی جائز کام کے لیے بلاتا ہے اور بیوی انکار کر دیتی ہے، اہمیت نہیں دیتی، شوہر کا حکم ہے بیوی کے پاس مہمان آ گئے ہیں، شوہر کا حکم ہے بیوی کی سہیلیاں آ گئی ہیں، شوہر کے حکم کو اس نے نظر انداز کیا ہے، شوہر کے حکم پر اس نے کسی دوسری مصروفیت کو ترجیح دی ہے، اور اس وجہ سے شوہر ناراض ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیوی چاہے آرام سے اپنے بستر پر سوتی رہے، کوئی گناہ نہ کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فرشتے جب تک شوہر اس کا راضی اسے نہیں ہوگا اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہے. یہ وہ مقام دیا ہے آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ اگر ایک عورت مومنہ ہے، ایک عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی اس سے راضی ہے، وہ جنت کے جس دروازے میں چاہے داخل ہو جائے، اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول رکھے. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، عورت جو ایک بیوی ہے، عورت جو ایک بیٹی ہے، عورت جو ایک ماں ہے، عورت جو ایک بہن ہے، عورت پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی روزی خود کمائے. یہ تو اس پرفتن دور نے عورت کو خواب دکھا دکھا کر اس صف میں لا کھڑا کیا ہے. ورنہ بیوی ہے تو شوہر کے اوپر فرض ہے، ماں ہے تو بیٹے کے اوپر فرض ہے، بہن ہے تو بھائی کے اوپر فرض ہے. وہ اس کا انتظام کرے گا، وہ اس کا اہتمام کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا مکلف سرے سے ٹھہرایا ہی. یہ اس نے اپنے شوق کی وجہ سے اپنی گچی میں قلادہ ڈال دیا ہے اور ذلیل ہوتی پھر رہی. یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو کما کر دے. اور میرے عزیز دوستو، پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نام پر جس عورت کے جسم کو آپ نے اپنے اوپر حلال کیا ہے، وہ آپ کی باندھی نہیں ہے، وہ آپ کی کنیز نہیں ہے. وہ اسی طرح ہے جس طرح آپ ہیں، اس کی بھی خواہشیں ہیں، اس کی بھی ذاتی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے. اس لیے مرد کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اس کو واجبی اپنی استطاعت کے مطابق ذاتی خرچہ دے، اور جو خرچہ اس کو دے پھر اس سے اس کا حساب کتاب نہ مانگے. یا اس کو کما کر کے بمپر بھی اس سے خرید رہے ہیں، جھاڑو بھی اس سے خرید رہے ہیں، اتنے پیسے تجھے دیے تھے. وہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا فرض نہیں ہے. آپ نے جو پیسے، آپ جتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، چلو آپ کا فیلڈ، آپ کا میدان وسیع ہے، آپ بہت سارے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، اس کے مقابلے میں عورت محدود ہے. لیکن اپنے جو جتنا ذاتی خرچہ آپ کا ہے، اسی حساب سے، اسی مقدار سے معاملہ آپ کا اور خدا کا ہے. انصاف کر کے اپنے بیوی کا خرچہ بھی آپ کو دینا چاہیے.
یہ اس کا حق ہے کہ آپ کو منت نہیں لگا، اس لیے کہ وہ آپ کا گھر بسانے آئی ہے، وہ آپ کی نسل بڑھانے کے لیے آئی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئی ہے، اس لیے یہ آپ کے اوپر فرض ہے میرے عزیز دوستو۔ اور پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ گھر کی چار دیواری میں اس کے ساتھ آپ ظلم کریں یا اس کے اوپر آپ رحم کریں، نہ اس کے ماں کو پتہ ہے، نہ اس کی بہن کو پتہ ہے، نہ اس کے باپ کو پتہ ہے، نہ اس کے بھائی کو پتہ ہے۔ اب جو کچھ اس کے ساتھ کریں سو کرتے رہیں، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اس خدا کو پتہ ہے جس نے اس عورت کو آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہی بات کہی تھی کہ میں تمہیں ان عورتوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ خدا سے ڈرتے رہو، ان کے اوپر رحم کرو، ان کے اوپر مہربانی کا معاملہ کرو۔ ارحموا من فی الارض، رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، اس لیے رحم کرو کہ یرحمکم من فی السماء، آسمان پر جو ہے وہ پھر تمہارے اوپر رحم کرے۔ ٹھیک ہے میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا ہے واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری حاضری لگنی ہے، تمہاری پیشی ہونی ہے۔ جس کا کسی کو علم نہیں ہے اس کو تو علم ہے نا، وہ ساری ان باتوں کو دیکھے گا بھی صحیح اور اس کے اوپر حساب کتاب بھی تمہارا۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ بیوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، شوہر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی کی وجہ سے ماحول اگر مقدر ہو گیا ہے، ماحول خراب ہو گیا ہے، تو اب اچھا بیوی ہے یا اچھی بیوی ہے یا اچھا شوہر ہے، اس معاملے میں کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طرز عمل بتا دیتا ہے کہ بیوی اچھی ہے یا شوہر اچھا ہے۔ جھگڑا ہو گیا ہے، ماحول خراب ہو گیا ہے، شوہر اچھا ہے یا بیوی اچھی ہے؟ میرے عزیز دوستو، اگر اس جھگڑے کے ماحول میں بیوی نے آگے بڑھ کر پہل کی ہے اور معذرت کر لی ہے تو بیوی اچھی ہے، شوہر اچھا نہیں ہے۔ یہ خام خواہ اپنے آپ کو اچھا کہتا پھرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، لیکن گھر کے لیے عذاب بنا ہوا۔ پہلے سارے ٹھیک تھے، یہ حضرت صاحب آ گئے تو بچیاں بھی سہمی ہوئی ہیں، بیٹے بھی سہمے ہوئے، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ آگے بڑھ کر بیوی نے اگر معذرت کر لی ہے تو بیوی اچھی ہے، اگر شوہر نے پہل کر لی ہے تو شوہر تو بہت اچھا ہے۔ یہ نہ اللہ کا طریقہ ہے، نہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، نہ شریف انسانوں کا طریقہ ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ شیطانوں کا طریقہ ہے کہ غلطی بھی مرد کی ہو، غلطی بھی شوہر کی ہو، صرف اس بنیاد پر کہ وہ قوام ہے اور بالا دست ہے، غلطی بھی اس کی اور اپنی بیوی سے مطالبہ کرے کہ الٹا معافی بھی وہ مانگے۔ یہ انسانوں کا رویہ نہیں ہے، یہ شیطانوں کا رویہ ہے۔ اور انسانوں کا رویہ اور بردبار لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر سب سے پہلے غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں میری غلطی تھی تب بھی میں معذرت کرتی ہوں، آپ کی غلطی تھی تو میں نے آپ کی غلطی کو معاف کر دیا۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، بڑے بزرگ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں وضو کر رہا تھا اور میری بیوی مجھے وضو کرا رہی تھی۔ اسی اثنا میں میری بیوی سے کچھ کوتاہی ہوئی، ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی، تو جو پانی میرے پاؤں کے اوپر پڑ رہا تھا وہ ادھر ادھر گرنے لگا، تو میں نے اس کو جھاڑ دیا کہ وضو کرا رہی ہے، دیکھتی ادھر ادھر ہے، بس اتنا میں نے کہا۔ اور میں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں نماز کے لیے چلا گیا، لیکن جب میں راستے میں گیا تو میرے ضمیر نے مجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو خدا کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور ابھی تو کیا طریقہ تھا کہ اپنے بیوی کو تو نے اتنی چھوٹی سی بات پر جھاڑ دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا، پیچھے پلٹ آیا، اور میں نے آ کر اپنی بیوی سے معذرت کی کہ وضو کراتے ہوئے جو کوتاہی تجھ سے ہوئی تھی اور جو میں نے تلخ لہجے میں تجھ سے بات کی تھی تو اس پر مجھے معاف کر دے۔ اور اس معافی پر بیوی کا دل کتنا بڑا ہوگا آپ تصور کریں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جب میں نماز کے لیے گیا تو پھر مجھے نماز پڑھنے کا لطف بھی آیا اور ثواب بھی آیا۔ سب کا دل دکھا کر نماز قضا نہ ہو، نہیں ہونی چاہیے نماز قضا، لیکن نماز تو کسی خدا کو راضی کرنے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی رضا کا سب سے بڑا مظہر اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق کے لیے آپ باعث رحمت نہیں ہیں اور باعث زحمت ہیں، اور خصوصاً اس مخلوق کے لیے جو آپ کے اوپر انحصار کرتی ہے، تو پھر آپ کس خدا کو راضی کرتے پھر رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم اس بات پر خوش ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ دنیا کے اندر صرف ہماری تہذیب ایسی ہے، صرف مسلمانوں کی تہذیب اب تک ایسی ہے، اپنے سارے تنزل اور اپنے ساری گراوٹ کے باوجود، کہ ہماری 90 سے 95% بچیاں جب نکاح کے بندھن میں بنتی ہیں تو اس وقت ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو بسانا ہے۔ کوئی 1 2 4 ایسی ہوں گی شاید ان کی نیت نہ ہو، ورنہ 100% نیت یہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے گھر کو بسانا ہے۔ آگے مرد کے اوپر ہے کہ وہ اس بچی کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے اس کو ڈیل کر اس کے ساتھ رویہ اس کے ساتھ اس کا طرز عمل ٹھیک ہوتا ہے تو گھر بس جاتا ہے۔ اگر پہلے دن سے اس کے ذہن کے اندر خناس ہو کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں اور یہ میری باندھی اور یہ میری غلام ہے، تو گھر پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ بچی کی نیت پہلے دن بھی یہی ہوتی تھی کہ میں نے گھر کو بسانا ہے۔
اسی طرح ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ قرآن حکیم میں جنتی عورتوں کی جو تعریف بیان ہوئی ہے، اس فتنے کے دور میں بھی ہماری بچیاں اور ہماری عورتیں اس کے اوپر پوری اترتی ہیں. وہ شادی سے پہلے اپنی عزت، عصمت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں. ان کی آنکھوں میں حیا ہے. قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. وہ آنکھیں جھکا کر چلنے والی، اس سے پہلے نہ ان کو کسی جن نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا. ہماری بچیاں اور ہماری اس معاشرے، مشرقی معاشرے کی دلہنیں عزت، عصمت و آبرو کی محافظ ہیں. اپنی عزت و آبرو کو بچا کر وہاں جاتی ہیں. میرے عزیز دوستو اور